اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا موضوع معرفت رمضان ہے اور اسی سلسلے میں ہم مختلف جوانب سے ہم بحث کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں بھی ہم نے اسی ماہ مبارک رمضان کی جو خصوصیات ہیں ان پر ہم گفتگو کر رہے تھے اور ان کے کچھ خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان کی ایک خصوصیت خود روزہ رکھنا ہے جس پر جو ہے ہم روشنی ڈال رہے تھے اور اس کے کیا اجر اور پاداش ہے اور اس کا ثواب ہے اس پر ہم نے روشنی ڈالی ہے۔ اب اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ہم نے گزشتہ نشست میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ خود ماہ مبارک رمضان میں جو 30 دن کا جو روزہ ہے اس کا کیا فلسفہ ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی اس شریعت میں 30 دن روزہ رکھتے ہیں، 30 دن کے روزے تمہارے اوپر اور امت کے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر نے جب بہشت میں گندم کے اس دانہ سے تناول فرمایا تو 30 دن تک دانہ کا جو اثر تھا وہ حضرت آدم ابو البشر علیہ السلام کی پیٹ میں باقی رہا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آدم کی ذریت سے ابو البشر یعنی خود اس بشر کے والد اور باپ کے اس ترک اولا کے خاطر جو ہے 30 دن جو ہے روزہ فرض کیا تاکہ 30 دن جو کا اثر حضرت آدم ابو البشر کے پیٹ میں تھا وہ یہاں پر جو ہے جبران ہو جائے، اس کو جو ہے مکمل کر دیا جائے۔ یہودی نے کہا کہ پھر اس روزے کا کیا اجر ہوگا، کیا ثواب ملے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ انسان مطلب آلودہ طعام کھا کر حلال اور حرام کی طرف توجہ کیے بغیر ناجائز طریقے سے جب انسان کما کر اپنے گھر میں لاتا ہے، خود کھاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے اور اسی حرام سے انسان کا گوشت بن جاتا ہے، انسان کا بدن بڑھ جاتا ہے، تو جب یہ 30 دن روزہ رکھے گا تو حرام کی کمائی سے جو گوشت انسان کے بدن میں وجود میں آیا ہے وہ پگھل جائے گا، گویا انسان کا جو بدن ہے وہ پاک اور پاکیزہ ہو جائے گا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ انسان قریب ہو سکے گا، یعنی قرب الہی حاصل کرے گا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے ترک اولا کا کفارہ بھی ادا ہوگا، چونکہ اولاد اس کفارے کے ادائیگی کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ البتہ بعض ہو سکتا ہے یوں کہیں کہ اب ابو البشر نے اگر کوئی ایسا کام کیا ہے تو پھر اولاد نے کیا قصور ہے کہ وہ کیوں پھر روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو یہ تو ہمارے شرع میں یہ چیز ہے کہ مطلب اگر باپ چلا جاتا ہے اس دنیا سے رحلت کرتا ہے تو بڑے بیٹے پر فرض ہے کہ وہ اس کے اعمال، عبادات، روزے وغیرہ رکھیں یا خود رکھوائیں، یہ چیزیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا فائدہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو موت کے وقت جس کو سکرات موت کہتے ہیں، انسان موت اور زندگی کے کشمکش میں ہوتا ہے اور انسان کی جان بہت مشکل اور سختی سے نکلتی ہے، اسی لیے سکرات موت در واقع وہ ایک خطرناک اور شدید ترین ایک مرحلہ ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جو روزہ رکھے گا وہ سکرات موت کے وقت جو ہے فرشتہ بہت ہی ملائمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کا روح قبض کرے گا اور اس کی موت جو ہے اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔
اگلی اس کی جو خصوصیت ہے اور روزے کا جو فائدہ ہے، اس حدیث میں یہودیوں کے جواب میں رسول پاک نے جو فرمایا کہ قیامت کے بھوک اور پیاس سے انسان محفوظ رہے گا۔ وہ تشنگی اور پیاس اور بھوک کو اسی دنیا میں وہ برداشت کرتا ہے تو قیامت کے دن پھر اس بھوک اور پیاس سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور اس کو بہشتی نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فلسفے کو یہودیوں کے لیے بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، ہم خود ماہ مبارک رمضان کی خصوصیات ہم بیان کر رہے تھے۔ خصوصیت میں سے ایک خصوصیت خود روزے کا واجب ہونا تھا۔ اب اسی خصوصیات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی خصوصیت کی طرف جو ہے ہم اشارہ کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل ہیں وہ اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی ہیں۔ انسان کی خلقت کا ہدف اور مقصد کیا ہے، اس خصوصیت کو بیان کرنے سے پہلے ایک تمہید کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو، جن اور انس کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ کبھی فرمایا ہے کہ میں نے امتحان لینے کے لیے اس کو خلق کیا ہے کہ کون اچھا عمل انجام دیتا ہے، کون برا عمل انجام دیتا ہے۔ بس یعنی انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں اچھے عمل بھی انجام دیتے ہیں، کچھ برے عمل بھی انجام دیتے ہیں، بس دونوں انجام دیتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی موت اور حیات دونوں کو خلق کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ جان لے، تم میں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل انجام دیتا ہے۔ کبھی فرمایا کہ خلافت اور جانشینی کے لیے میں نے انسان کو خلق کیا ہے، یعنی اپنی خلافت عطا کرنے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ زمین پر جو ہے میں خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ انسان کو تو خلق کرنا چاہتا ہے اور جو فساد کرتا ہے اور اس زمین پر جو ہے وہ خون بہانے والا ہے، اس کو تو جو ہے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور خلیفہ بھی بنایا۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کرامت اور عزت کے خاطر انسان کو خلق کیا۔ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، ہم نے تکریم کی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے خشکی میں اور سمندر میں اس کو سواری عطا کی ہے، یعنی اس کائنات میں انسان کے لیے بہت ساری چیزیں ہم نے مسخر کی ہیں۔ کبھی ہدایت کے لیے فرماتا ہے کہ میں نے ہدایت کے لیے خلق کیا ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو یہ مثبت پوائنٹس ہیں کہ جس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ لیکن انسان کے بارے میں قرآن مجید میں دوسری آیات بھی ہمیں مل جاتی ہیں، جس میں جیسا کہ سورہ عصر ہے، فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں ہے۔ ادھر سے فرمایا کہ میں نے جانشینی کے لیے انسان کو خلق کیا ہے، ادھر فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یعنی ہم نے بہت سارے جن اور انس کو خلق کیا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ لجہنم، جہنم کے خاطر ہے، یعنی ان کو جہنم بھیجنے کے لیے ہی خلق کیا ہے۔ کثیر من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ دل سے کام نہیں لیتے۔ ولہم اعین، ان کی آنکھیں ہیں لیکن بصارت ہے لیکن بصیرت سے وہ لوگ استفادہ نہیں کرتے۔ ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن پھر کان سے حرف حق نہیں سنتے۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی بدتر اور پستر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کبھی فرماتا ہے کہ مطلب میں نے جانشینی کے لیے خلق کیا ہے، اور کبھی ہے یہ انسان جو ہے بدتر ہے، مطلب جانوروں سے بھی بدتر ہے، بل ہم اضل سبیلا۔ اور کبھی فرماتا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جو ہے بہت ہی کم حوصلہ خلق ہوا ہے،
کیا بھی فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا، جب شر اور تکلیف اس کو پہنچتی ہے تو وہ جزع فضا کرتا ہے، وہ گھبرا اٹھتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کو خیر اور آسائش مل جاتی ہے تو وہ پھر بخل اختیار کرتا ہے۔ تو بہرحال انسان کے اندر دو طاقتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک طاقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانشینی تک جو ہے انسان پہنچ سکتا ہے، ایک یہ طاقت پوشیدہ ہے، اور دوسری جو طاقت ہے وہ گمراہی کی طاقت ہے، وہ حیوانیت کی طاقت ہے، وہ بھی اس انسان کے اندر ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے جب ایسے انسان کو خلق کیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو راستہ دکھانے کا اہتمام کیا ہے کہ مجھ خدا نے اپنے مخلوق کو راستہ دکھانے کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ جو جانشینی کا حقدار بن سکتا ہے وہ جانشین بنے، اور جو گمراہی چاہتا ہے وہ خود اپنے اختیار سے وہ گمراہی اختیار کر جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک رمضان میں، جو شہر اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس کے روزے کا جو ثواب ہے وہ ہم نے بیان کیا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو منشور ہیں، اپنے جو اصول ہیں، اپنے جو ہدایت کے منابع ہیں، ان کو نازل فرمایا ہے اسی ماہ مبارک رمضان میں۔ جیسا کہ صحف ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ شب اول ماہ مبارک رمضان کو نازل ہو گئے ہیں۔ تورات ہے، وہ ماہ مبارک رمضان کی 6 تاریخ کو یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ انجیل ہے، 13 ماہ مبارک رمضان کو یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ زبور ہے، 18 ماہ مبارک رمضان کو یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور قرآن مجید ہے، شب قدر کو یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور ہم نے اس کو بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس عظیم منصوبے میں سب کتابوں کو اس بابرکت مہینے میں، اپنے مہینے میں ہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ امام علی علیہ السلام راوی ہیں خطبہ شعبانیہ کے، فرمایا کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا، اور فرمایا کہ یا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ تعالیٰ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، پہنچ گیا ماہ مبارک رمضان۔ کس کے ساتھ؟ برکت کے ساتھ، رحمتوں کو لیے ہوئے، مغفرت اور درگزر کو لیے ہوئے یہ مہینہ تمہارے طرف آیا۔ شہر وہو عند اللہ افضل الشہور، ایک ایسا مہینہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین، افضل ترین مہینوں میں سے یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے ایام بافضیلت ترین ایام ہیں۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِ، اس مہینے کی راتیں بہت ہی بافضیلت ترین راتیں ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اس کے لمحے اور اس کے گھنٹے، اس کے منٹس بھی بہت ہی فضیلت کے حامل ہیں۔ هُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تم اللہ تعالیٰ کی مہمانی کی طرف جو ہے مدعو ہو چکے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ میزبان ہے، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے اپنے دسترخوان کھول کے، اور آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان بننے جا رہے ہیں۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی احترام عطا کیا ہے تم لوگوں کو، کرامت عطا، تکریم کی ہے۔ أَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، آپ کے جتنے سانسیں ہیں، آپ جو سانس لیتے ہیں وہ تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک تسبیح ہے۔ جو یہ ذکر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس ذکر کو سونا اور چاندی کے اینٹوں کی شکل میں بہشت میں اس انسان جو یہ ذکر کرتا ہے اس کو گھر بنانے کے لیے، کوٹھی بنانے کے لیے، بنگلے بنانے کے لیے یہ وہاں بیچتا ہے، فرشتے وہاں گھر تعمیر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ماہ مبارک رمضان میں آپ ایسے ہی سانس لیتے ہیں جو آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تسبیح دیتا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس بابرکت مہینے میں آپ کی نیندیں عبادت شمار ہوتی ہیں۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، آپ جتنے بھی نیک اعمال انجام دیں گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے گا۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور آپ کی جو دعائیں ہیں وہ مستجاب ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مہینے اور ایسے دسترخوان، فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں بھری جو ہے فضیلتوں کے حامل مہینے کو ہمارے لیے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی التجا ہے کہ ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی معرفت
حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو کچھ سیکھیں گے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔